بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. دے دیے. سبحان اللہ. بالکل یہ سب اللہ کی عطا ہے نا. کیسے خوبصورت شکل میں اللہ پاک ایک بچے کو لے آتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے اچھے طریقے سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ سب سورۃ الحج میں ہمیں بتایا نا کہ اس میں ہمیں سب اس چیز پہ غور کرنا کہ اگر اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ ایک بچے کو ایک انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے نا. اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا آگے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ ان کے حقائق, ٹھیک ہے, حقائق پہ دلالت کرتی ہے مخلوقات کی پیدائش نا. یہ چیز بھی ہم نے اس میں دیکھی تھی بہت اچھی کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکمت سے بنایا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے حکمت. اللہ کی کوئی بھی چیز جو اس دنیا میں ہے کوئی بھی میں مقصد نہیں بنی, ٹھیک ہے. اللہ کی ہر چیز مقصد سے بنی ہے اور اللہ نے ہر چیز کو حکمت سے بنایا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. ہم اس میں کل دیکھ رہے تھے نا کہ ایک بچے کی پیدائش کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, سبحان اللہ, جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہم کچھ بھی اس کے لیے کر لیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن جیسے اللہ کا حکم آتا ہے وہ بچہ اسی وقت دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. یہ ہم کتنی پیاری پیاری چیزیں ہم نے کل دیکھی تھی نا. واقعی کل تو بہت زیادہ مجھے خود غور و فکر کرنے کا میرا تھا. ہمارے آگے پیچھے چلتی پھرتی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے جی. اور اس میں اللہ پاک نے جو حقائق کے دلالت کا بتایا تھا نا, اس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ بتائی تھی کہ قدرت خداوندی پر, ٹھیک ہے, اور دوسری آخرت کے امکانات پر, ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ, اور تیسری چیز اس میں بہت اچھی تھی کہ جزا اور سزا کی ضرورت پر, ٹھیک ہے, کہ جزا اور سزا اللہ پاک نے کیوں دنیا کی یہ حکمت جو دنیا بنانے کی تھی یہ اس میں دارالامتحان ہے, ٹھیک ہے. اس کو دارالامتحان بنایا جائے اور اس کے بعد آخرت میں اس کی جزا سزا دی جائے, ٹھیک ہے. کہ اس دنیا میں کو دارالامتحان بنایا کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں تو ہم نے اس کو اسی طرح سے اس دنیا میں رہ کے یہی سوچنا ہے کہ ہمیں اس ہر بات کا جواب دینا ہے, ہمارے ہر عمل کا جواب ہوگا نا. تو ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے. پھر ہم نے موضوعات الحسنہ دیکھے تھے اس نام کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کی صفت پہ غور کرنا ہے, ٹھیک ہے. کہ جس طرح اللہ پاک پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا مقصد کیا اس دنیا میں آنے کا کہ ہم بھی خود بھی سیدھی راہ پہ آئیں اور دوسروں کو بھی سیدھی راہ پہ بلائیں, ٹھیک ہے. دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. قیامت کے دن کی تیاری کی فکر پیدا کرنی ہے ہمیں دوسروں کے اندر. اور انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کرے گا تو ان سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کے سامنے آ جائیں گی. اللہ اکبر. آج ہم سب سے تو چھپا لیتے ہیں نا, لیکن اس دن ہم کسی سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے سسٹرز. یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات تھی نا. تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے. اور آخر میں ہم نے جو دعا دیکھی تھی, سبحان اللہ, کہ اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہوں سے پاک کر دینا.
اور اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچانا، آمین۔ بہت ہی پیاری دعا تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا پہلے سیکھی بھی ہوئی ہے عربی میں سب امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریمائنڈ ہوا ہوگا اس کے ساتھ نا۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بہترین طور پر رہنے والا اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں آج، ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے اور کیا خزانہ چھپے ہیں، کون سا نیا نام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت رخ نہیں ہے یہ؟ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تو تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ اسی لیے جو حدیث میں لفظ ہے نا وہ کیا ہے، احصاها، ہا صاد صاد، گننا، گن گن کے رکھنا، یعنی دل کی دھڑکنوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام بس جائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس سیریز میں اگلا نام کریں گے الشہید۔ معروف لفظ بھی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو اس کی پوری روح کے ساتھ نہیں سمجھتے۔ ہمارے ذہن میں لفظ شہید کے ساتھ کچھ چیزیں آتی ہیں، مثلا اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اور کیا آتا ہے، شہادت، ہاں، گواہی، کلمہ شہادت، اور کیا آتا ہے سوچیے۔ چلیے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام میں جبکہ خاص طور پہ یہ پھر شہید اور فعیل کا وزن ہے، تو اس میں بہت کچھ ہوگا۔ شروع کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، امیزڈ بائی الاسماء الحسنی۔ آج ہم اس سیریز میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام الشہید دیکھیں گے۔ الشہید فاعل کا وزن شہیدہ یشہد سے، اس کا روٹ دیکھیں، شین ہا دال، گواہ اور نگران کے معنوں میں۔ تو پھر الشہید کون ہے؟ وہ جس کے علم سے کوئی چیز بھی غائب نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ رقیب کا نام پیچھے پڑھ چکے، الرقیب۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر گردن پہ، اور عموماً یہ نام ایک ساتھ ہی آتا ہے قرآن پاک میں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ الشہید کی فارم میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو دیکھتے ہیں تو ایسا حاضر، سوچیے، فیل کریں اس کو، ایسا حاضر جو سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے دنیا میں کوئی کیمرہ ایسا؟ ایون کیمرے لگا بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کیمرے کا رخ کچھ اور تھا، کسی اور طرف گھوم گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چور چوری کر کے چلا ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں سے، اس کی نظروں سے، اس کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں الشہید کی اصطلاحی تعریفیں۔ جو ہر چیز پر گواہ ہو، ان پر مطلع ہو، جس کی مخلوق کو وہاں بغیر حاضری کے اطلاع نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو واقعی امیزڈ بائی نہیں ہے؟ ہم ایسے تو نہیں سوچتے اس کو۔ میں نے تو جس چیز پہ اپنے مالک کو دیکھا، اس کا رنگ، اس کا ڈھنگ، اس کی ذات، اس کے کام، ہر دن ابھی تک الباعث کا اثر دل دماغ پہ ہے۔ کیسے اللہ اتنی دنیا کے لوگوں کو جو کہ شروع سے لے کے آخر تک قبروں میں جائے گئے، چلتے گئے، آدم سے لے کر پیچھے آخری شخص تک، اور ان کو ایک دم الباعث قیامت کے دن کھڑا کر دے گا۔
ہماری لمیٹیشن ہے اس کی کوئی نہیں. ہم کہتے 1 by 1 ابھی نہیں ہو سکتا, ابھی بزی ہیں, کیوں بنائیں, 2 میٹر ڈسٹینس پلیز. اس سال نے تو یہ بھی سکھا دیا. اللہ کرے یہ سبق یاد رہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز لمیٹڈ نہیں ہے. جیسے اوپر سے سورج سب کو ایک طرح سے دیکھتا ہے نا. اگر آپ سورج کو ایک پرسن سمجھیے تو اس کے لیے ایسٹ ویسٹ ساؤتھ اور ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے نا. سورج کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہر طرف سے ایک ہی جیسا چمکتا دمکتا دکھے گا نا. تو بالکل اسی طرح سے الشہید غائب حاضر, صبح شام رات دن, زندوں کو مردوں کو, قبروں میں پڑے لوگوں کو, جنگلوں میں کھوئے ہوں کو, رستہ بھولے ہوں کو, غاروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو, ہر ایک کو دیکھنے والا. مخلوق کو تو نہ جانے کتنا کچھ کرنا پڑے. آپ دیکھیے بہاری برفانی تودے گرتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی فوج, راستے بلاک ہو گئے, مدد کے ٹرک وہاں نہیں جاتے, سیلاب آ گیا گھروں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ انسانوں کی کمزوری ہیں. اللہ کی ہستی وہ ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے. اس کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں سوچتی ہوں کبھی اس بارے میں, تو میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سبق شعور کے ساتھ ہی زندگی میں آ جائے, جیسے آنا چاہیے, جیسے علم لینے کے بعد ملتا ہے تو بہت مختلف دنیا ہوتی. کبھی کبھار کوئی گناہ کرتا اور کانپتا, ہائے ہائے مجھ سے جھوٹ بولا گیا. یعنی یہ دنیا بالکل ایک مختلف دنیا ہوتی اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الشہید ہونے کا یقین ہوتا. اور یاد رکھیے بچپن میں جو چیز گٹھی میں پڑ جاتی ہے نا وہ نہیں جاتی. بڑے ہو کے جو مرضی سیکھیں کریں, اللہ بدلتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے جو بچپن کی تربیت ہے نا اس کا اثر بہت ہے. تو پھر الشہید ایسا حاضر جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے. کیا اس کے بعد چوری ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, زنا ہو سکتا ہے, بدکاری ہو سکتی ہے, چھپ چھپا کے کسی سے ڈیل کچھ اور کر کے اور ظاہر میں کچھ اور بن کے دکھا سکتا ہے کوئی؟ نیور, امپاسبل, ناممکن. یہ لوگوں کو دھوکہ ہے. اچھا اس کو نہ پتہ چلے, اس کو نہ بتانا. ہمارے تو انسانی تعلقات ٹھیک ہو جائیں اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شہید ہونے کا یقین آ جائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الشہید اور العلیم دونوں میں معنوی نسبت ہے. العلیم جس کو ہر چیز کا علم ہے, تو الشہید جو حاضر ہے. ہاں, کیونکہ سورۃ انعام 73 عالم الغیب والشہادہ, وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ شہید کے لفظ کے ساتھ آپ کو ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی کی کسٹڈی میں ہیں. اور الشہید کی توحید کی گواہی ہم کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ میں دیتے ہیں. ہر مسلمان اسلام میں داخل ہونے کا باضابطہ طریقہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت کا پہلا رکن شہادت الہی. ذرا سے اس کو محسوس کیجئے, اور واقعی لا الہ الا اللہ دل پہ لکھا ہو نا تو دل حقیقت میں بیدار ہو جائے, زندہ ہو جائے. اور جتنا زیادہ آپ اس کو سوچتے جاتے ہیں آپ کا دل کھلتا جاتا ہے. اور الشہید کے متعلق سلف صالحین کے کیا اقوال ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے چیزوں کو بہت کلوزلی لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں. تو سب سے پہلی تعریف امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ تَعَالَى شَهِيدٌ عَلَى أَفْعَالِهِمْ حَفِيظٌ لِأَقْوَالِهِمْ عَلِيمٌ بِسَرَائِرِهِمْ وَمَا تُكِنُّ دَمَائِرُهُمْ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام افعال کو دیکھتے ہیں, بندوں کے اقوال پر محافظ ہیں. مطلب کیا ہے کہ بندوں کے تمام اقوال اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں. جی, الشہید وہ ہے جو آپ کے نام اعمال کو بھی دیکھتا جا کے,
روز بندوں نے کیا بھیجا ہے، اور اس نے خود کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دیں نا تو رکنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ الشہید وہ ہے جو بندوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ، حتیٰ کہ وہ باتیں جو سینوں میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ سورہ طارق میں غالباً، اور حاصل کیا جائے گا وہ جو سینوں میں ہے، علیم بذات الصدور۔ تو ذرا سے اس نام پہ غور کیجئے، آپ کے اندر ایک جھرجھری سی بھی آتی ہے۔ اگر آپ اچھے کاموں میں ہیں نا تو آپ خوش ہوں گے اس کو دیکھ کر، آپ مطمئن ہوں گے، آپ کہیں گے واہ میرا مالک ہے، اتنی خوبیوں کا مالک ہے، اتنا کچھ ہے اس کے اندر، اور آپ محسوس کریں گے غیر محسوس طریقے سے آپ کی اصلاح ہوتی جائے گی، آپ خوش ہوں گے، مسکرائیں گے، اچھا اس کو پتہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقویٰ کی روٹ اصل۔ اس کو آپ زندگی میں جگہ دے لیں تو باقی چیزیں تو خود بخود اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتی ہیں، اور آپ اپنے مالک کے ساتھ جیسا تعلق بنائیں گے وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی بنائے گا۔ اور اگر اس نام کو سنتے ہوئے پلپیشن ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اوہو اس کو سب پتہ ہے، میری ہر بات پتہ ہے، تو پھر گڑبڑ ہے، پھر اپنے بارے میں فکر کی ضرورت ہے، پریشانی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الشہید وہ ذات ہے جو تمام اشیاء پر مطلع ہے، یعنی اس کو اس کی اطلاع ہے، اور تمام آوازوں کو سنتا ہے، خواہ وہ آوازیں ظاہر ہوں یا مخفی۔ یعنی اب میں ایسا ایسا بولوں، آپ کو تو نہیں میری آواز آئی ہوگی، الشہید کو آ گئی، یا میں اونچی بولوں جیسے اس وقت میں نارملی بول رہی ہوں، سب اس کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام موجودات کو دیکھتے ہیں، خواہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں یا بڑے بڑے اجسام۔ یعنی ہمیں پہاڑ دکھے گا، اس کی پہلو میں پڑی ہوئی سوئی نہیں دکھے گی، اس کو دونوں دکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے بندوں کے اعمال میں سے ہر اس چیز کا احاطہ کر رکھا ہے جو بندوں کے حق میں اور بندوں کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ محسوس کیجیے اس کو ذرا، میں اس کو عربی میں پڑھتی ہوں، آپ اس کو ابزارب کیجیے۔ الشہید ای المطلع علی جمیع الاشیاء، سمع جمیع الاصوات خفیہا و جلیہا، وابصر جمیع الموجودات دقیقہا و جلیلہا، صغیرہا و کبیرہا، وَأَحَاطَ عِلْمُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ الَّذِي شَهِدَ لِعِبَادِهِ وَعَلَىٰ عِبَادِهِ بِمَا عَمِلُوا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ ان کی بہت پیاری تفسیر ہے، آپ پڑھیں، تفسیر الکریم، تفسیر سعدی 3 جلدوں میں ہے، بہت آتھینٹک تفسیر ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شہید ہر چھپی ظاہری باطنی چھوٹی بڑی چیز کو جاننے والا، اور سب سے زیادہ اس میں جو خوف آتا ہے نا وہ ہے اعمال، ہماری اندر کی چیزیں، باہر کی چیزیں۔ اور آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی وہ جانتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ شہید کے معنی العلیم کے جو ہے نا، یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید بھی ہے، اور جیسے اوپر آپ کو بتایا کہ عالم الغیبی و شہادہ بھی ہے، پوشیدہ اور ظاہر دونوں کو یکساں طور پہ جانتا ہے۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جو پوشیدہ ہو، اور شہادت سے مراد وہ چیز جو ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ظاہر اور مخفی سب سے باخبر ہے۔ اگر آپ صرف علم کا اعتبار کریں، یعنی اگر صرف علم کا اعتبار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات العلیم جل جلالہ ہے، اور اگر اس علم کی نسبت غیب اور مخفی امور کی طرف کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ الخبیر کہلاتے ہیں، اور اگر اس علم کی نسبت ظاہری امور کی طرف کی جائے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات الشہید ہے۔ فرق سمجھ آیا آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن اس میں پیچھے پھر بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
آپ کے میرے ہر معاملے پہ نظر رکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے خود کو بدلنے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ میرے ملک میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، اور اگر کوئی ظلم ہوتا تو اس کو پکڑتے، کوئی مجبور ہوتا، کوئی مسکین ہوتا تو اس کی مدد کرتے۔ اور عمر کی پشت پہ نشان پڑ چکے تھے بیواؤں کے لیے راشن کی بوریاں اٹھاتے اٹھاتے۔ آج تو اس کا تصور بھی محال ہے۔ اور ایک دفعہ جب رات کو اسی گشت میں تھے تو ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے، ایک ماں اور بچی کی۔ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے، یعنی دودھ تھوڑا ہے، غربت ہے تو دودھ میں پانی ملا دو ذرا، 4 پیسے زیادہ آ جائیں۔ ماں نے تو کہہ دیا، ماں نے تو یہ کہہ دیا، لیکن بیٹی کہتی ہے اماں آپ کو نہیں پتا کہ عمر فاروق نے قانون بنایا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈال سکتے، دودھ میں پانی نہیں ڈال سکتے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، اس وقت کون سا عمر موجود ہے، ان کو کون بتائے گا، تو ہماری غربت دور ہوگی۔ اور باہر عمر سن رہے۔ اگلے دن صبح ہوئی، اسی ماں کو بلا لیا، کیا کیا ہوگا؟ سوچیے ذرا، ہمارے ذہنوں میں تو نہ جانے کیا کچھ آ جائے۔ کہنے لگے میں تم سے اس بچی کا رشتہ مانگتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ چلیے جو بھی تھا، وہ اپنے آپ کو بڑے نہیں کہتے تھے، لیکن تھے تو بڑے ہی، خلیفہ وقت ایسے ہی ہے جیسے آج کا کوئی وزیر اور مشیر اور صدر اور وزیر اعظم، اس کے بیٹے کا رشتہ ایک عام بیوہ عورت کے لیے یا ایک غریب عورت کے لیے، تو اس کو یقین نہیں آ رہا۔ کہا کیوں، کیا خوبی ہے میری بیٹی کی؟ کہا جو بچی رات کے اندھیرے میں دودھ میں پانی ملانے سے ڈر جائے، یقیناً اس میں تقویٰ ہوگا، تقویٰ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وہ بچی پھر حضرت عمر کی بہو بنی، اور انہی کی نسل سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، یہ ان کی دادی بنی۔ کیا پتہ چلا کہ تقویٰ والی بچیاں جب گھروں میں لائی جاتی ہیں تو پھر نسلیں سنورتی ہیں، اور خوبصورت شکلوں صورت میں ریچھنے والے عموماً بعد میں گلے شکوے ہی کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ تو آج شہید کے ہونے کا میں احساس لیجئے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی موجود ہو۔ شہید اس معنوں میں بھی لیجئے، یعنی تم جدھر جب جہاں جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ حدید کی آیت 4 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی کہتے ہو، سورہ احزاب کی آیت 52 ہے یہ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ ہم راتوں کو سفر کرتے، اور بچپن میں دیکھتی تھی چاند ہمارے ساتھ ساتھ جلتا تھا، گاڑیوں میں جاتے تھے، لمبے سفر ہوتے تھے، تو ہم بچپن میں سوچتے تھے چاند بھی مر جاتا، اور کبھی گاڑی روکنی، کہیں رکنا ہے، پیٹرول ڈالنا ہے، کوئی بوتل پینی ہے تو چاند بھی رک جاتا تھا۔ ہم چلتے تھے تو چاند بھی چلتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ تصور آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو آج شہید اس معنی میں بھی ہے کہ وہ تمہاری تنہائیوں کا ساتھی ہے، معرفت کا درجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ نام ہے جیسے الرقیب، الشہید، جو ہمیں احسان کے اس درجے پہ پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں جس کا ذکر آتا ہے پھر حدیث جبریل میں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام الشہید قرآن پاک میں کہاں ہے؟ 18 ٹائم، 18 بار یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا یہ نام خوبصورت قرآن پاک میں آتا ہے۔ کہاں؟ دیکھتے ہیں کچھ نام۔ آل عمران 98، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ۔ کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیا چھپا ہوا ہے؟ بندہ جب یہ کہتا ہے نا کسی کو نہ بتانا، اس سے زیادہ نہ سمجھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو فرسٹ ہینڈ جانتا ہے، اس کو یہ چیزیں معلوم ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ حج کی آیت نمبر 17 ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ امیجن کیجئے، کیا فکر جھگڑوں میں، کرتا ہے کوئی ظلم تو کرے،
مار دے کوئی آپ کا پیسہ، لے جائے، کدھر جائے گا؟ قبر میں تو کوئی نہیں لے کے جاتا۔ کوئی کر دے آپ کی بے عزتی، کوئی آپ کے بارے میں بری بات کر دے، لوگ آپ کی غیبت کر دیں، برائی کر دیں، کرنے دیجئے، دل کھول کے کریں، اچھا کل فائدہ ہی ہوگا، فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، اس کو سامنے رکھنا۔ اسی طرح سورۃ مجادلہ آیت 6، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، پھر زندہ اٹھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یہ جملہ لکھیے اور سوچیے آپ کو اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ امیجینیشن میں لائیے، اس آیت کے پر غور کیجیے۔ اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتائے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں، جی بندہ بھول جاتا ہے، مگر اللہ نے ان سب کا کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پر شاہد ہے، شہید ہے وہ۔ اس کو محسوس کرنا ہے، آپ کو مجھے اس کو محسوس کرنا ہے، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ زندگی میں اسی طرح ہی دھوکے کھاتے رہیں گے اور آگے جائیں گے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ سبا آیت نمبر 47، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اس کام کے کرنے پہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف، ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت سے زمین و آسمان کا کوئی گوشہ باہر نہ ہو، اور جو ہر چیز کے ذرے ذرے کے احوال سے باخبر ہو، مظلوم کی مظلومیت کو بھی وہ جانتا ہے، پھر ان کی مدد بھی کر سکتا ہے، ظالم کے ظلم پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، چاہے دنیا میں دے یا آخرت میں دے، تو اس سے کیا چھپا ہوا ہے؟ تو کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور اسی طرح آتا ہے قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے۔ اس کی گواہی بہت بڑی ہے، سورۃ الانعام آیت 19 ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ نساء 166 میں بھی آتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ آل عمران 98 میں آتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اور اسی طرح وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس پہ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ہے سورۃ آل عمران 98۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانتے جاتے ہیں اس کے شہید ہونے کا یقین آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا دل کھولتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی آیتیں نا، اس میں کافی ساری آیتوں میں یہود اور نصارہ سے خطاب ہے، جن کے سامنے وقت کا نبی آ چکا تھا، حق اور صداقت کے واضح دلائل آ چکے تھے، قرآن پاک کی سچی پکی باتیں سننے کا ان کو موقع مل چکا تھا، اس کے باوجود انکار پہ تلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تم جو کرتے ہو اس نبی کے خلاف، اس دین کے خلاف، شوق سے کرو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری تدبیروں کو وہ خوب جانتا ہے، اور جب وہ پکڑ لے گا تو رتی رتی کا حساب لے کر چھوڑے گا۔ ذرا سا اس میں سے ساتھ ساتھ سبق بھی لیجئے، کیونکہ پھر سارا کچھ اینڈ پہ لے جائے نا تو اگر اینڈ مس ہو گیا تو سبق تو کوئی نہیں۔ تو لکھیے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں ہمارے لیے 2 سبق ہیں۔ ویسے تو اب دیکھیے ہر چیز ہمیں سمجھ آتی ہے نا، لیکن یہ نام ڈائریکٹ ہمارے اعمال اور عمل نامے سے متعلق ہے۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے جو نصیحت کی چیز رکھی ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ توحید۔ قرآن پاک میں اللہ نے اور پچھلی کتابوں میں توحید کا جتنا زیادہ تذکرہ کیا ہے نا، اپنی وحدانیت کا جتنا یقین دلایا ہے، جتنا اس کا اہتمام کیا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں۔ آج بھی آپ قرآن پاک کو صرف ترجمے کے حساب سے دیکھیے تو میرا خیال ہے 2/3 آف قرآن از اونلی اباؤٹ توحید،
میں ان ٹپس پہ آپ کو وہ صورتیں لکھا دوں جس کا ترجمہ پڑھ لیں، 90% توحید ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کتاب میں یقین اور عقیدے کو پختہ کریں، ہر نبی کا پیغام کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایک رب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس توحید کو اگر آپ دیکھیں تو کائنات کے اس صفحے پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن یا پچھلی کتابیں اگر اللہ تعالیٰ کی قولی باتیں تھیں، جیسے بل ہوا کلام اللہ، تو کائنات کیا ہے؟ پھیلی کتاب ہے۔ یہ جو کائنات میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ اللہ کی فعل ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جتنا پیار آپ کو اس کی کتاب پڑھ کے آتا ہے، اتنا پیار اس کو اس کی کائنات دیکھ کر آتا ہے، اتنا اس کی برف کو دیکھ کر آتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک صفحہ بول بول کے بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 53 ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں مثالیں موجود ہیں۔ اور آفاق جو ہے نا، افق کی جمع ہے، آسمان کے نیچے کنارہ جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ مراد ہے اطراف عالم، سارے عالم میں چھوٹی بڑی مصنوعات، مخلوقات، آسمان، زمین، ان کے درمیان کی چیزیں، ہر چیز کو دیکھو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم اور قدرت کے محیط ہونے اور اس کے یکتا ہونے کی شہادت دیتی ہے۔ جس چیز کو آپ ذرا قریب سے دیکھیں گے، آپ کو ادھر سے اللہ کے وجود کا احساس ہوگا۔ اور سب سے قریب پتہ کیا ہے؟ آپ کی میری جان اور میرا آپ کا جسم۔ ایک ایک عضو کو دیکھیے، اپنی انگلیوں کو دیکھیے، اس وقت میں بھی دیکھ رہی ہوں اپنی انگلیوں کو۔ اپنی زبان کو سوچیے، کیا گوشت کا لوتھڑا اور بولتا ہے۔ اور پھر کام کرنے لی باریک اور نازک مشینیں، باہر کی مشینیں کتنی مہنگی اور کبھی خراب کبھی ٹوٹنے کا ڈر، دھونے کا خطرہ فکر۔ اللہ نے آپ کے میرے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی مشینیں ڈال دیں کہ راحت اور سہولت کے انتظامات رکھ دیے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور پھر اتنی نازک مشینیں اور اتنی مضبوط، 70-80 سال تک گھس جاتی ہیں لیکن پورا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ آپ دیکھیں نا ہماری آنکھیں، آپ اپنی ایج سوچیے، 30، 40، 50، 60، 70، 80، آدھے سے زیادہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، بس ایک دو چیز ہی خراب ہے، گھٹنے خراب ہوتے ہیں ہم دیسیوں کے کیونکہ ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، یا پھر کچھ اور چیزیں، نظر کمزور ہو جاتی۔ گلاسز لگانے، اوف مائی گڈنس، کتنا مشکل ایکسپیرینس ہے گلاسز لگانا، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ میں کہتی ہوں اللہ مجھے کبھی گلاسز نہ لگوانا، ایسے لگتا ہے آپ کے اور کائنات کے بیچ میں ایک پردہ آ گیا۔ ہماری نازک چیزیں 1-2 سال چل جائیں بڑی بات ہے، لیکن 50-60 سال سے آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان دیکھ سن رہی۔ پھر آپ دیکھیں جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں نا، عام جوڑ، ان میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی کسی فیکٹری میں سپرنگ بناتا تو گھس کر کب کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، اس وقت بھی دیکھیے، دونوں طرف سے دیکھیے، ہاتھوں کی کھال، اس پر لکھی ہوئی لکیریں، خطوط، ساری عمر گزر گئی، لکیریں نہیں کھسی۔ کتنے برتن دھوئے ہوں گے، کتنے کام کیے ہوں گے آپ نے، چلے میں نے تو اتنے نہیں کیے ہوں گے، آپ نے تو کیے ہوں گے نا۔ سوچیے ذرا اپنے اوپر لے کر، لکیریں نہیں کھستی۔ تھوڑی سی بھی عقل ہو نا، لٹل بٹ پنٹ، چھوٹی سی پٹ، تو یاد رکھیے شعور بھی ہو اور عقل بھی ہو تو انسان ماننے پہ مجبور ہوگا کہ پیدا کرنے والی کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کا علم اور اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کائنات میں اس نے جو چیزیں ڈالی ہیں، سبزیاں، پھل، کسی کا رنگ، کسی کی خوشبو، کسی کا مزہ، کسی کی صورت شکل، کسی کا کسی ایک موسم میں پیدا ہونا، کسی کا خاص خطہ زمین میں پیدا ہونا، کسی کا پانی، کسی کا شیرہ، کیا یہ سب عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہیاں نہیں ہیں؟ آپ اخروٹ کی ساخت دیکھیں، بالکل دماغ کی ہوتی ہے، اور اتفاق دیکھیں کہ ابھی میں نے تھوڑا سا کھایا بھی تھا، شاید اسی لیے منہ پہ آ گیا۔ برین کی طرح ہوتا ہے اخروٹ، اس کا مغز، اور کہتے ہیں کہ اخروٹ برین کے لیے اچھا ہوتا ہے، جب کچھ نہ کھائیں تو یہ کھا لیں تو فریش ہو جائیں گے، دماغ کے لیے اچھا۔ پستے کو دیکھیے، پسٹیشیو، اس کی ساخت
اگر آپ اندر سے کھول کے دیکھیں دل کی طرح. اور آج حکیم بتاتے ہیں کہ یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے. انار کیا ہے؟ گواہ کس بات کا؟ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں سراپا خون ہوں اور دل اور جگر کے لیے مفید ہوں. انار دل جگر کے لیے مفید، اور اس کا سرخ رنگ ہی آپ کو خون کی گواہیاں نہیں دیتا. فالسا جامن اس کا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ جگر کے لیے نفع مند ہے. اور درختوں پہ لٹکے ہوئے سیب کھلے منہ سے شہادتیں دے رہے ہیں کہ ہم دل کی طاقت ہیں، میرے اندر فولاد ہے، آئرن ہے، یان ہے، خون پیدا کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے میں معدے اور جگر کو فائدہ پہنچاتا ہوں. کبھی آپ نے اس طرح سے اللہ کی اس کائنات کو دیکھ کر غور و فکر کیا؟ یہ ہے شہید، یہ ہے گواہیاں. فروٹ چاٹ بناتے ہوئے آپ شہید کی شہادتوں کی گواہیاں دیجئے، اس کو بڑا سمجھیے، اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے. آپ کی زندگی بدل جائے گی، سنیریو بدل جائے گا، تھکن ہوگی نہیں، سارے گلے شکوے تانے ختم، صبح سے بیٹھی نہیں، تھک گئی. آپ تو باتیں کر رہے تھے، آپ تو ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، فرشتے اور اللہ کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سورۃ آل عمران لیجئے، بہت ہی پیاری آیت ہے، اور میں اکثر اس آیت پہ کہتی ہوں کہ اور کوئی بھی آیت نہ ہو قرآن پاک میں اس موضوع پہ تو یہی کافی ہے جس میں رسوخ والے لوگوں کی بات ہے. ایک آیت تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس بات کی کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے گواہ بنایا. سورۃ نساء 166، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا پتہ چلا؟ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اپنا نام لیا. یہ گواہیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان گواہیوں کی وجہ سے آپ کو مجھے احساس دلاتا ہے. اور ایک ایسی آیت نوٹ کیجئے خود سے، آل عمران سورت، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اور اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آل عمران آیت 18. اس آیت میں اللہ نے علم والوں کی شان بیان کی ہے، اور قرآن کی کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی نا تو بس یہی آیت کافی تھی علم والوں کی شان میں، کہ اللہ نے فرشتوں اور اپنے ساتھ اولو العلم کا ذکر کیا، اور آگے پھر اسے والراسخون فی العلم کی بات آتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اس آیت میں، آل عمران کی آیت 18 میں 3 شہادتوں کا ذکر ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی شہادت، ایک اس کے فرشتوں کی، تیسرے اہل علم کی. اور اللہ تعالیٰ کی شہادت تو ایک کنایا ہے، ایک مجازی طور پہ، یعنی ایک بات ہے کہ وہ شہید ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کی ساری چیزیں اللہ کی توحید کی نشانی ہے. پھر فرشتوں کی باتیں، وہ کس طریقے سے آپ کے میرے سارے معاملات کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، کرتا ہے. اس کو اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ اچھا لگے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پتا پتا، پھول پھول، بوٹا بوٹا اللہ کے وجود کی گواہیاں دیتا ہے. فارسی کے کچھ اشعار ہیں، ہر گیا ہے کہ از زمیں رویت وقتہ لا شریک لہو گویت. زمین سے اگنے والی گھاس کی ہر ہر پتی زبان حال سے توحید کی دیتی ہے گواہی. سچ ہے کہ نہیں؟ آپ اتنی نازک سی گھاس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ 100، 125، 150 کے وزن تو ہوگا نا عام بندے کا، اور پتی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، گھاس پھر کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے بنیے فلیکسیبل. اس کے برعکس سخت چرچری چیز پہ پاؤں رکھے وہ ٹوٹ جاتی ہے. گھاس کو اللہ نے اتنا نرم بنا دیا، اس پہ
1 کلو کہہ لیجئے کہ 50-60 کلو کا شخص بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر سیدھی ہوتی ہے. تو یہ کیا اس کے شہید ہونے کی گواہی نہیں؟ اسی طرح ایک اور شاعر کہتا ہے توحید کے بارے میں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اور ہر چیز میں ایک نہ ایک ایسی نشانی موجود ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلیل ہے. اور سب سے بڑھ کے آپ کو پتہ ہے ہر انسان خود پر بھی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ تو شہید ہیں ہی، ہم بھی اپنے اوپر گواہ ہیں. کیسے؟ دیکھیے گا سورۃ العادیات آیت نمبر 6 اور 7. اس کو پڑھتے وقت تو ایک دم دل میں نا کچھ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں کیسے ہیں، کیا ہے. ان الانسان لربہ لکنوت وانہ علی ذلک لشہید، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے. جی یعنی اپنے ناشکرے ہونے پر بندے کو خود کو پتہ ہے کہ میں ناشکر ہوں. اور وہ جو علم والی آیت ہے نا جس میں اللہ کی گواہی، پھر فرشتوں کی گواہی، پھر علم والوں کی گواہی، یہ سارا کچھ ملا کر ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو صاف پتہ ہے کہ میں ہوں کون، کتنے پانی میں ہوں، کیا کرتا ہوں. اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے نا اتنا آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کیا شہید کو جو جان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ. پھر گھبراہٹ نہیں ہوتی، پھر تنہائی نہیں لگتی، ڈر نہیں لگتا. ذرا سا امیجینیشن میں لائیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. انسان زیادہ سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں، باہر، زمین پہ ہی ہے نا، فضاؤں میں، جہازوں میں تو کبھی کبھار بیٹھتے ہیں، سمندروں میں بھی کبھی ہیں. کہیں بھی چلے جاؤ تم مجھ سے نہیں چھپ سکتے. گویا کہ وہ اپنے وجود سے انسان کو گواہیاں دلواتا ہے. ذرا ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو اس نے حسن بکھیرا ہوا ہے، ہر پھول پتا کس طریقے سے اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ گواہیاں صرف عدالتوں میں جا کر ہیں کہ جو ہمیں کائنات کے ایک ایک پھول پودے پتے میں ملتی ہیں. آپ دیکھیے کیا شہید لفظ کو ذہن میں رکھ کر اس چیزوں کو دیکھیے، ان سب چیزوں کو دیکھیے. کائنات میں اتنے رنگ، آپ پرپل کے، پنک کے، ہر شیڈ کو دیکھیے. اور پھر آسمان سے جو ایک قطرہ بھی گرتا ہے نا اور اس سے زمین میں ببلنگ ہوتی ہے، پانی کے اندر گرتا ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. آپ کبھی تنہائی میں کہیں نکل جائیں، دا وٹنس، دا ٹیسٹیفائر، دا سرٹیفائر، رات دن، صبح شام، سورج ڈھلتا سورج نکلتا، سورج کی کرنیں پھوٹتی، کبھی آپ دریاؤں کے کنارے، کبھی سمندروں میں، کبھی پہاڑوں کے نیچے، ہر جگہ آپ اس کی نظروں میں، ہر جگہ آپ کو آبزرو کریں، ایور آبزرونگ. آپ ناردرن لائٹ میں دیکھنے چلے جائیں، آپ کسی کھو میں گھس جائیں، آپ دریاؤں کی تہوں میں چلے جائیں، آپ سب میرین میں چلے جائیں، آپ بادلوں سے اوپر اٹھ جائیں، اس کو پتہ ہے. اور میں اکثر، میرا دل کرتا ہے کائنات کو دیکھوں، اندھیرے جیسے آئس لینڈ دیکھنے کو میرا بڑا ہی دل کرتا ہے، چاند پہ جانے کو دل کرتا ہے، ستارے، گلیکسی. میں کہتی ہوں ادھر کیا ہے، خاموشی ہوگی. خوبصورت بیچز دیکھتے ہیں آپ، کیسے بلوئش، فروزی، ٹرکش، اور درخت، اور دل کرتا ہے لپٹ جاؤ. اور ان کو کیا لپٹیں، اللہ کا جو پیار آتا ہے. کبھی آپ نے اس طرح کے پنک کلر کے درخت پتوں میں ڈھلے ہوئے، پھولوں میں، پتیوں میں دیکھے؟ اکثر تو ہم اپنے ملک میں پھول کی تعریف کرتے ہیں، پھول اچھے، گلاب، موتیا، گیندا، نرگس، گوبھی کا پھول. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کو آٹم کے رنگ پتوں میں دکھتے ہیں، کائنات کا حسن بول بول کے بتاتا ہے کہ ان الانسان لربہ لقنوت وانہ علی ذلک لشہید. کبھی آپ، یہ سچی تصویریں ہیں، یہ آپ کیا شہید نے بنائی اور اس کو خود بھی پتا ہے کہ میں نے کیا آرٹ ورک کیا ہے. تو ہمیں حقیقت میں اللہ کی طرف بڑھتے بڑھتے جانا ہے. اللہ کہتا ہے
تم آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، تم اپنے رب کی طرف جاؤ گے، کشاں کشاں جا رہے ہو، پھر جو ہوگا وہ دیکھو گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شہید کے لفظ میں کو احادیث میں کیسے سمجھا گیا، تاکہ ہم ان سب چیزوں کو لیتے وقت اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں محسوس کریں۔ تو حدیث میں پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے 25 آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں، اور اس وقت تک وہ اس بات کا کب تک کروں؟ جب تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی میں تو ظاہر پہ قیاس کروں گا، میں زیادہ کھوج نہیں کروں گا، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ محسوس کیجئے۔ پھر اسی طرح انبیاء کرام اور امت وسط کی گواہی کیسے ہوگی، اس کو حدیث میں پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4487، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ آپ دیکھیے یہ ساری گواہیاں آج شہید لے رہا ہے، جس کو لمحے لمحے کی خبر ہے، لیکن یہ حجتیں تمام ہو رہی ہیں۔ تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارے ہاں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے سورۃ ملک میں رات کو آپ پڑھتے ہوں گے، الم یاتکم نذیر قالوا بلا۔ ہاں کیوں نہیں؟ پوچھا جائے گا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنم میں جا کے کہیں گے آیا تھا، پہلے انکار کر رہے ہیں میدان محشر میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے، کیا آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ آپ کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ یہی مراد ہے اللہ کے اس ارشاد سے، دوسرے پارے کی بالکل شروع کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور یہ کہ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنے لیے جو نام الشہید پسند کیا، اسی کو اپنے پیارے انبیاء کرام کے لیے بھی، اور اسی طرح سے انبیاء کرام کی امتوں کے لیے بھی پسند کیا۔ تو کیا آپ میں شہادت حق کی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اوپر آپ نے پڑھا والراسخون فی العلم، علم والوں کی گواہی، اور یہاں یہ گواہی۔ تو یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں نا، یہ شہادت حق کا پہلا رستہ ہے۔ آپ علم لے کر گواہ بننے کی تیاریاں کریں۔ دیکھیں نا، گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اور آپ وہ حدیث تفصیل سے پڑھتے اور سنتے ہی نہیں آیتوں کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن جب امت مسلمہ بلائی جائے گی اور حضرت نوح کے بارے میں گواہی دے گی، تو حضرت نوح کی قوم کہے گی، بھئی تم تو تھے ہی نہیں ادھر، تمہیں کس نے بتایا؟ یعنی اعتراض کرے گی، جیسے عدالتوں میں جرا ہوتی ہے۔ کہا جائے گا، اچھا بھئی اب تم بتاؤ، تو وہ کہیں گے ہم نے اللہ تیری کتاب میں پڑھا۔ علم بہت پیاری چیز ہے، اپنی نسلوں کو علم میں کھپا دیجیے۔ علماء کی فضیلت، علم کی فضیلت، اللہ اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کی بات کر دے اور پھر شہادت حق کا کام لے لے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نسائی کی روایت ہے 1957، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے مقتولین میں سے 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے، یعنی اتنا کپڑا ہی نہیں تھا کہ سب کے کفن بنے، 70 لوگ ایک دم شہید ہو گئے، تو ان کے پاس اتنی کھلی سہولتیں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے، تو 2 کو ایک ایک میں ڈالا گیا۔ پھر پوچھتے ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ جب لوگ ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے تو آپ اسے قبر میں پہلے رکھتے اور فرماتے، میں ان پر گواہ ہوں۔ آپ نے انہیں ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور نہ انہیں غسل دیا گیا۔
کیا پتہ چلا؟ آج شہید اپنے راستے میں شہید ہونے والے کی بڑی قدر کرتا ہے. جی محسوس کیجیے، آج تو یہ خواب ہو گیا. یہ تو بات کرتے ہوئے بھی بندہ ادھر ادھر دیکھے، ہائے ہائے شہید کی بات کرتے ہیں. یہ امت کا ڈاؤن فال ہے. یہ ڈاؤن فال ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں زندگی میں شہادتیں حق نہ دیں، اور جان دینے کے لیے، جان دینے سے تو جان ہی نکل جائے. ہائے جان نہ چلی جائے باقی خیر ہے، ہائے مجھے مار ہی نہ دیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ دل تو بڑا کرتا ہے اللہ کے راستے میں جانے کو، نکلنے کو، شہید ہونے کو، پر سنا یہ ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں. جان نہ جائے نا پھر ہم بڑے اچھے تھے، پھر ہم اللہ کے رستوں میں نکلتے، مزے کرتے، جو بھی، بس جان نہ جائے. زخم لگتا ہے نا، زخم نہ لگے باقی ٹھیک تھا، چوٹ نہ لگے پھر ٹھیک تھا. آپ اپنے دل میں نیت کیجیے. آپ دیکھیے کہ شہادت کے کئی درجے ہیں نا، اور آپ حیران ہوتے ہیں اس بندے کو بھی شہادت کا درجہ مل جاتا ہے جس کے دل میں شہید ہونے کا شوق ہوتا ہے، چاہے گھر کے بستر پہ جائے. تو ہم تو خوف زدہ ہوتے ہیں، اور ہماری خوف چاہت سے کچھ نہیں ہونا. اگر سچے نہیں ہیں تو اللہ ہمیں نہیں لے گا، گھر بیٹھے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن باتوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شہید قرآن پڑھنے والوں کے لیے خود گواہ ہوگا. کیسے گواہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ محسوس کیجئے. پہلے تو آپ اس کو انجوائے کیجئے، مصحف کو دیکھیے، پھولوں کو دیکھیے. آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، مجھے بھی اللہ تھوڑا بہت موقع دیتا ہے، اللہ زیادہ توفیق دے. کل آپ کے لیے کیسے گواہیاں ہوں گی سنیے. بڑی خوبصورت روایت ہے، صحیح مسلم میں 1874. ابو امامہ باہلی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قرآن پڑھو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا. اور 2 صورتیں چمکتی پڑھو، سورہ بقرہ اور آل عمران، اس لیے کہ وہ میدان قیامت میں آئیں گی گویا 2 بادل ہیں، یا وہ 2 صائبان ہیں، یا 2 ٹکڑیاں ہیں اڑتے جانوروں کی، اور حجت کرتی بھی آئیں گی اور اپنے لوگوں کی طرف. اور سورۃ بقرہ پڑھو کہ لینا اس کا برکت ہے اور چھوڑنا اس کا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیے قیامت کے دن یہ قرآن آپ کا انٹرسیسر بنے گا. دنیا میں لوگ بہت ڈرتے ہیں گواہیاں دینے سے، لیکن قرآن سے وقت گزاریے، قرآن پاک آپ کے لیے بہترین گواہ بنے گا. پھر اسی طرح سے وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث کی روشنی میں. سنن ابن ماجہ کی روایت 419، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھویا اور فرمایا یہ اس شخص کا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا. پھر 2 بار دھویا اور فرمایا یہ ایک مناسب درجے کا وضو ہے. اور پھر 3 بار دھویا اور فرمایا یہ سب سے کامل وضو ہے، اور یہی میرا اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے. جس شخص نے اس طرح وضو کیا پھر وضو سے فراغت کے بعد کہا، آپ بھی یاد کر لیں اگر نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، اب سے شروع کر دیجئے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کتنے آسان کلمات ہیں، یاد کرنے بھی آسان ہے، پڑھنے بھی آسان ہے. دیکھ کے پڑھ لیجئے، کوئی مشکل بھی تو نہیں ہے، لیکن دل سے پڑھیے، سوچ کے پڑھیے. یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو. اللہم اجعلنا منہم. دیکھیں یہ ہے اعمال چھوٹے اجر بڑا. ایک سیریز بھی پچھلے سال الحمدللہ پڑھائی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ واٹس ایپ کے کچھ گروپس میں بھی جا رہی ہے. اعمال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن درجے بہت ہیں. تو اللہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دم بڑی نیکیوں پہ آ جائیں، آپ شروع تو کیجئے. اس کے بعد دیکھیے شہید کے متعلق دعائیں اور اذکار. اللہ تعالیٰ کا یہ نام دعاؤں میں اور اذکار میں کہاں دل دکھتا ہے؟ تو پہلے تو آپ دیکھیے کہ وہ دعا جو آپ لوگ صبح و شام پڑھتے ہوں گے یا رات کو پڑھتے ہوں گے ضرور یقیناً، کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء و الہ کل شیء اشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدن عبدک ورسولک
والملائکۃ یشہدون اعوذ بک من الشیطان وشرکہ واعوذ بک ان اقترف علی نفسی اسما او اجرہ علی مسلم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ دیکھیے گا، مسند احمد کی یہ روایت ہے 6597 6597۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہر چیز کا پروردگار اور ہر چیز کا معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ میں شیطان سے اور اس کے شرک میں مبتلا کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اپنے نفس پر کوئی برائی یعنی کسی برائی کا ارتکاب کروں یا اس کو کسی مسلمان کی جانب منسوب کروں۔ تو آپ دیکھیں جب ترجمہ آتا ہوگا تو یہ دعا مانگیں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ اسی طرح صبح شام ہی کی دعاؤں میں ایک اور دعا ابو داؤد کی روایت ہے 5069، اللہم انی اسبغت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدن عبدک ورسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی، میں تجھے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور تمام فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوقات کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ دیکھیے، بغیر چینی کی چائے نہ پئیں۔ کیا مطلب؟ دعائیں مانگتے ہیں تو ترجمے پہ غور کر کے مانگیے، یاد کیجئے، دعائیں پڑھیے، مانگیے، لیکن پہاڑوں کی طرح نہیں، اس پہ غور و فکر کیجئے۔ تو اسی طرح سے شہید لفظ کے متعلق الموعظۃ الحسنہ کیا ہمارے لیے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ توحید کی شہادت پر قائم رہیے۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف دعوت دی ہے، اور معبود برحق ایک ہی ہے۔ کہاں لکھی ہے یہ بات؟ نوٹ کیجیے، اور آپ بعد میں اس پہ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں دل میں قرب آتا ہے۔ تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو حقیقت میں شرک کرتے ہیں، ان کو بتا دو، کل ای شیء اکبر شہادۃ۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس ایک وفد آیا، کہنے لگا آپ جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اس پر آپ کا گواہ کون ہے؟ دیکھیے کتنا بڑا سوال تھا جو انہوں نے پوچھا، کیونکہ ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو آپ کی تصدیق کرتا ہو، حالانکہ ہم نے یہود و نصارہ سے بھی اس کی تحقیق میں پوری کوشش کی۔ تو اس پر پھر یہ آیت کا ٹکڑا قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کہہ دیجئے سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ یعنی جس کے قبضے میں کل جہان اور سب کا نفع و ضرر ہے، اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ آپ میرے رسول ہیں، تو کیا لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے مراد وہ معجزات اور آیات بینات ہیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے متعلق نازل کیے۔ اسی لیے پھر اس آیت کے آگے آتا ہے اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً أُخْرَىٰ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا سچ مچ تم گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، جاؤ دے لو، میں تو نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو سب سے بڑی گواہی دیجئے توحید کی، دل کے تاروں میں سے آواز نکلے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح سے پھر یہ بھی اپنے عمل میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا نگران ہے، اللہ کی نگرانی کا یقین رکھنا، یہ بھی اس نام کا تقاضا ہے۔ ہمارے ہر حال سے واقف، ہمیں اپنے معاملات صاف رکھنے ہیں، یہ بھی لکھیے۔ اگر کسی سے قرض لیا تو بر وقت ادا کیجیے، ٹال مٹول کر، جان بوجھ کر دیر نہیں کرنی۔ خاص طور پر اگر دینے والے نے آپ پہ اعتبار کیا، آپ کو امین سمجھ کر، دیانتدار سمجھ کر، دیندار سمجھ کر آپ پہ ٹرسٹ کیا،
اور بیچ میں اللہ کو گواہ بنا دیا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد میراث کے جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت، جائیداد، یعنی ساری زندگی وہ بیچارے کانپتے کھانپتے جو کماتے ہیں نا، وہ بعد میں بچے لڑتے ہیں۔ کسی نے کہا ابا فوت ہوئے، یہ ہوا، پھر سب گئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا دن پھر جھگڑے شروع ہو گئے۔ اور مجھے سمجھ آ گئی کس چیز کے جھگڑے ہوں گے، سگے بھائی بہن ایک دوسرے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو الشہید کی نگرانی کا یقین رکھتے ہوئے وراثت اور جائیداد اور کسی بھی امانت میں خیانت نہ کریں۔ بخاری شریف کی ایک روایت آپ نے سنی ہوئی ہے تفسیر میں بھی، جو آپ میں سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے فرض پورا کیا اور ظاہری وسائل نہیں بھی تھے، کشتی میں بیٹھا گیا لیکن وہ شخص نہ ملا، پھر ایک درخت کے اندر وہ 1000 اشرفیاں ڈال دیں۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اسی لیے اس کو پوری سند کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس آدمی کو جو آیا کنارے پہ درخت اسی دریا کے کہ چلو اپنا پیسہ لے آؤں، وہ بندہ نہ آیا، کہا چلو جا رہا ہوں لکڑی لے جاؤں۔ گھر جا کر لکڑی کاٹی تو اس کے اندر سے چھن چھن کرتی اشرفیاں، اور بیچ میں اس کا پیغام تھا کہ میں آیا تو تھا لیکن تم نہیں ملے، تو میں نے اللہ کو چونکہ گواہ بنایا تھا تو کہا اللہ ہی کرے گا، تو میں نے دے دیا، اللہ نے غیب سے مدد کر دی۔ اسی طرح سے شہادت کی، موت کی تمنا رکھیے، مت ڈریے، جہاں موت آنی ہے تبھی آنی ہے، جہاں آنی ہے اتنی ہی آنی ہے، اس لیے فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس راستے میں شہادت کا جذبہ اگر نہیں ہے تو موت بڑی بوجھل ہے، پھر تو مرنا اور وہ سارا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، اس کو لیجئے، نسلوں کو اس چیز کے لیے تیار کیجئے۔ پھر اسی طرح سے سچی گواہی کو کبھی نہ چھپائیں، مشکل لگتی ہے لیکن دینی پڑے گی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی نے زیادتی کی اور آپ صرف اس لیے کہ میں برا کیوں بنوں، پھر میری دشمنی ہوگی، اللہ کہتا نہیں، دینی پڑے گی اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح سے جھوٹی گواہی سے بچیے، صرف چھوٹا سا فائدہ لینے کے لیے جھوٹی گواہی، اور کبھی کبھی چھوٹا سا فائدہ 2-4 کرون کا فائدہ لینے کے لیے انسان جھوٹ بول دے، اس سے بچیے، یہ درست نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ۔ اور یاد رکھیے کہ اہل معرفت اللہ کے سوا کسی کو اپنا مؤنث اور غمخوار نہیں بناتے۔ لکھیے عمل کی بات، الشہید کے سامنے اپنے حالات کا تذکرہ کرنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں کرنے۔ ہر حاجت، ہر ضرورت اسی سے پوری کرنی ہے، کیونکہ وہ آپ کے حال کو جانتا ہے۔ کیسے چھپ سکتے ہیں آپ اس سے؟ وہ جانتا ہے، دوسروں کو بتا کے شرمندہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح مرنے کے بعد لوگوں سے اچھی گواہیاں پانے کی تمنا رکھیے اسی دنیا میں۔ وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم کو کتنی فکر تھی کہ اللہ میرے بعد والے میرا کیا ذکر کریں گے، تو اس کی خواہش رکھیے، اس کی تمنا رکھیے۔ اور اسی طرح سے توحید کی گواہیاں دیتے لیتے اس دنیا سے جانا ہے۔ کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، جھوٹی گواہی نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے آپ کو ہمیشہ سچا رکھیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، اس سے ڈریے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام لکھ کر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لگا دیں۔ یہ میں آپ کو کوئی ٹوٹکا نہیں بتا رہی، یا کوئی آپ کو اس کا کوئی تعویذ نہیں بتا رہی، صرف اس لیے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ایک شہید ہے، گواہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے شہید ہونے پر ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ، غیبت، خیانت، چغل خوری، بدگمانی، بری باتیں، سب سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے اچھی گواہیاں دلائے۔ دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا بنیے، کسی کو چھوڑیں تو اچھا چھوڑیے، کہیں سے جائیں تو جگہ صاف کر کے جائیں۔ آپ کسی سے ایسا ہاتھ ملائیں کہ اگلا آپ کے ہاتھ کو یاد کرے۔ ہم کہتے ہیں اب واسطہ پڑا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے برا ایٹیچیوڈ شو کرتے ہیں کہ اللہ کی بنا کبھی رشتے ہوتے وقت دیکھا کریں، اور خدا نہ خواستہ وہ رشتہ کہیں بیچ میں چھٹ گیا تو پھر دیکھا کریں ساری دنیا کے الزام اور تانے اور باتیں ان میں۔ تو زندگی سے منافقت، دو رنگی ختم ہو جاتی ہے جب بس شہید کا خیال ذہن میں آتا ہے، اور اس کے سامنے اچھا بن جائیے، وہ دوسروں کے بھی دلوں میں آپ کا پیار ڈال دے گا، اور ساری دنیا آپ سے اچھا کہے، آپ کی روب ہو، آپ کو پسند کرے، لیکن محبت نہیں کریں گے جب تک آپ اندر باہر سے صاف نہیں ہوتے۔
تو دل کے اندر کی قدورتیں بھی پھر شہید کے اس نام کو جانتے ہوئے اپنے انشاءاللہ دلوں کو صاف کریں. آپ دیکھیں نا ڈرائنگ روم بڑا اچھا سجاتے ہیں لوگ، اور وارڈروبز اور جو کلازٹس ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ کس نے دیکھنے ہیں. تو اللہ کی نظر دلوں پہ، ان اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم. ہاں، تو پھر دلوں کو صاف کیجئے، اپنے اعمال کو صاف کیجئے، اور بہترین طریقے سے ایسی باتیں کریں. کبھی تنہائی میں 2 لوگ بیٹھ کر کسی تیسرے کی برائی نہ کریں، کیونکہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. چھپی سے چھپی بات کو بھی وہ جان لیتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا، وہ تو خود دیکھ رہا ہے. وہ تو خود دیکھے نا، کوئی کسی کو سامنے رکھ کر دیکھے، جیسے کوئی ماں کو بتائے کہ میرے گھر بھائی پیدا ہوا ہے، ماں تو خود گواہ ہے نا. اور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ مائک لیجئے اور ایسی چیزیں سامنے لایا کریں کہ جس سے واقعی وہ نقطے سامنے آئیں کہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا و احسن الجزاء. استاد جی بس ایک ہی چیز سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ جو ہے نا محسوس کرنا ہے کہ اللہ کی نظر ہے ہم پہ. یہ احساس بہت بڑا احساس ہے، اور استاد جی قرآن پڑھنے کے ساتھ یہ واقعی بڑھ جاتا ہے احساس نا. لیکن ماشاءاللہ جیسے آج ہم نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنے مختلف اینگلز کے ساتھ شہید کو گواہی کے تناظر میں بھی دیکھا کہ کیا گواہیاں ہوں گی قیامت کے دن، کون کون دے گا. تو ریئلی اس چیز کو تو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے اور گھر والوں کو بٹھا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ کی نظر کا یعنی احساس ہو جائے نا اس چیز کا کہ واقعی ہم اللہ کی نظر میں ہے، تو پھر تو سب کچھ صاف ہو جائے، کچھ بھی غلط نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باطنی